آیت نمبر 106 106 ولا اور نہ تدعو تو پکار من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ان کو لا ينفع جو نہیں فائدہ دیتے کا تجھے ولا یضر اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں کا تجھے فإن پس اگر فعلتا تو کرے گا یعنی کہ یہ والا کام فا تو انا بے شک کا تو اذن تب ہوگا من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ظلم سے مراد یہاں پہ کون سا ظلم ہوگا؟ ظلم عظیم، ظلم اکبر شرک، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہیں ان کو آپ نے پکارنا نہیں ہے. کیا نہیں کرنا؟ اس غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. تو یا رسول اللہ مدد یہ پکار ہے یا نہیں پکار؟ یا علی مدد یہ پکار ہے یا نہیں ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پہ کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور سورہ جن میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکار نہیں سکتے. تو مدد کے لیے پکارنا کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس کی اجازت نہیں ہے. زندہ آدمی سے اس معاملے میں مدد لی جا سکتی ہے جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مدد دینے کی طاقت دی ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے چلتے تھے تو صحابہ کرام سے تعاون لیتے تھے، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو تعاون لینا جائز، تعاون مانگنا جائز، لیکن کن سے؟ جو آپ کی طرح زندہ ہیں. کن امور میں؟ جن امور میں اللہ نے انسان کو ان کی مدد دینے کی طاقت دے رکھی ہے، تو یہ جائز ہے. کیونکہ جب ہم روکتے ہیں اس قسم کے شرک سے تو کہا جاتا ہے اچھا تم اپنی والدہ سے کھانا نہیں مانگتے، کیا تم اپنی والدہ سے پانی نہیں مانگتے؟ تو ایسی باتیں کرنا نیری بیوقوفی ہے. یہ کام تو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، یہ تو اللہ کے نبی بھی کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے تو اس سے کبھی منع نہیں کیا. تو منع کس سے کیا ہے؟ اس چیز سے جس سے قرآن بھرا پڑا ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرح غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کے پکاریں کہ وہ قبر میں جا چکا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا، قبر والے بھی نظر تو نہیں آ رہے، لیکن جیسے اللہ نظر آتا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سنتا ہے اور میری مدد کرنے پہ قادر ہے. ایسے آپ سمجھتے ہیں قبر والا اگرچہ مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سن رہا ہے اور میری مدد کرنے پہ قادر ہے. گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. اچھا یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا وہ ماں آیا ہے، ماں من نہیں آیا. اور ماں کا استعمال عام طور پہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے، ان کے لیے جو عقل والے نہیں ہیں، جیسے بت ہیں، پتھر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تو نہ پکار اللہ کے علاوہ ماں ان کو جو تجھے فائدہ نہیں دیتے اور نہ نقصان دیتے ہیں، یعنی کہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو یہاں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گے جو غیر عاقل ہیں، اور ماں کے عموم میں پھر وہ بھی داخل ہو جائیں گے جو عاقل ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا پکارنا اس کو چاہیے جو نفع نقصان کا مالک ہو، اور نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. اچھا یہاں پہ یہ قبر پرست کہتے ہیں آگے سے کہ یہ تو آیات ان کے بارے میں ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور جن کو ہم پکارتے ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں. اللہ کے رسول بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، علی رضی اللہ عنہ نفع نقصان کے مالک ہیں، شیخ القادر جیلانی نفع نقصان کے مالک ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت کا یہ بیان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، مردوں کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ان کو پکارنا کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور یہ تمہاری پکار سے، دعا سے غافل بے خبر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے.
فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ یہ کام کریں گے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں گے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو تب آپ ہوں گے ظلم کرنے والوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے۔